ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہر رشتے کی بنیاد صرف محبت ہے، وہ محبت ہی ہے جو کسی بھی رشتے کو مضبوط بنا سکتی ہے، لیکن محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا اصول بتاؤں گی جو کسی بھی رشتے کو، نہ صرف میاں بیوی کا، بہن بھائیوں کا، بلکہ کسی بھی رشتے کو مضبوط بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جس اصول کے بارے میں بات کر رہی تھی وہ ہے ہمدردی۔ کسی بھی رشتے کو مضبوط بنانے کی طاقت جو اصول رکھتا ہے وہ ہمدردی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے خیالات، جذبات اور خواہشات سے ہمدردی کا اظہار کرنا۔ آپ نے آج کل ایک لفظ بہت عام سنا ہوگا، سمپتھی۔ بیسیکلی یہ ہوتی تو ہمدردی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ ہم بہت سے لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہر بات سے اتفاق کرنا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اگلے بندے کے احساسات کو سمجھیں، اگلے بندے کو یہ کہیں کہ میں تمہارے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بات انسان کے دل پہ بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ اب فرض کریں کہ آپ کسی دوست کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، وہ فوراً کہتا ہے ارے یار چھوڑو، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ یہی نا کہ اس نے میری بات شاید سمجھی نہیں، یہ تو میری تکلیف سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اب یہی اگر وہ کہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں، یہ صورتحال تمہارے لیے کافی مشکل ہوگی، تو کیا ہوگا؟ ہمیں اطمینان محسوس ہوگا، آپ کو بہت اطمینان محسوس ہوگا۔ انسان سب سے پہلے حل نہیں مانگتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہو جو مجھے سمجھے، جو مجھے صرف سنے بغیر جج کیے۔ ہر انسان کی ایک جذباتی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ صرف اتنی کہ میرے احساسات کو قبول کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر احساس درست ہے، اگلے بندے کی ہر بات درست ہی ہے۔ اگر وہ درست نہیں بھی ہے نا، تو ایٹ لیسٹ وہ حقیقت ہوتی ہے جس سے اگلا بندہ گزر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ کچھ فیس کر رہا ہوتا ہے تو وہ حقیقت ہے۔ اگر کسی بچے کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو اس کا خوف اس کے لیے حقیقی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو اپنے ایگزام سے، پیپروں سے ڈر لگتا ہے کسی بڑے بچے کو، تو وہ بھی اس کے لیے ایک حقیقت ہے۔ ہم اس کے اس احساس کو سمجھیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو جب ہم اگلے بندے کے احساسات کو رد کر دیتے ہیں، اور جب احساسات ہی رد ہو جائیں تو تعلق آٹومیٹیکلی کمزور ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ہر گھر کی کہانی ہے کہ ہمارے گھروں میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، بیٹی کہتی ہے کہ امی آج میری دوست نے مجھے بہت برا کہا ہے، میرا دل دکھا ہے۔ امی فوراً جواب دیتی ہیں اتنی سی بات پہ رونا آ گیا۔ شاید ماں کی نیت اچھی ہو، وہ اس کو للچانا چاہ رہی ہو، لیکن بیٹی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا درد تو میری ماں نے سمجھا ہی نہیں۔ اگر ماں آگے سے صرف اتنا کہہ دیں اچھا میری بیٹی کو تکلیف ہوئی ہے، مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہوگی، آؤ ہم بیٹھ کے اس بارے میں بات کرتے ہیں، مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا، تو آدھا غم جو ہے نا وہ وہیں پہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی کہتی ہے آج میں بہت تھک گئی ہوں، تو شوہر کا جواب کیا آتا ہے؟ میں بھی تو تھکا ہوا ہوں، بس بات ختم، دل بھی وہیں پہ بند، بات چیت بھی بند۔ لیکن اگر یہی وہ آگے سے کہے کہ لگتا ہے آج تمہارا دن واقعی بہت مشکل گزرا، اچھا بتاؤ کیا ہوا تھا، میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ بیٹھا بے شک بیڈ پہ ہی ہوگا، مدد کچھ بھی نہیں کرے گا، لیکن کیا ہے، ہمدردی کی اس نے تو محبت بڑھے گی۔ اسی طرح اگر شوہر کسی پریشانی کا اظہار کرے اور بیوی اسے صرف آگے سے نصیحت کرے، بجائے اس کے کہ وہ ایسے اس کے احساسات کو سمجھیں، تو رشتہ کمزور ہوگا۔ اگر بیوی اس کی پہلے اس کی بات سنے، اس کو کہے اچھا آپ اس پریشانی میں ہیں، واقعی یہ تو پریشانی کی بات ہے، میں آپ کی تکلیف کو سمجھتی ہوں، اس کے بعد اس کو نصیحت کرے، تو اس سے کیا ہوگا؟ رشتہ مضبوط ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں نا ایک بہت بری عادت میں نے دیکھی ہے کہ لوگ جلدی سے مشورہ دیتے ہیں، حالانکہ ہر رونے والے انسان کو مشورہ نہیں چاہیے ہوتا۔ ہر پریشان انسان آپ کے پاس حل ڈھونڈنے نہیں آتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مسائل کے حل خود نکال سکتے ہیں، لیکن جب اپنی تکلیف وہ آپ کے پاس لے کے آتے ہیں نا، تو ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کوئی ایسا ہو جو خاموشی سے میری بات سن لے اور کہے کہ ہاں میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں، تمہاری پریشانی حقیقی ہے، تمہاری پریشانی جینون ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ سے دل کی بات کریں، شریک حیات آپ پر اعتماد کرے، دوست آپ کو اپنا محرم راز سمجھیں، تو پہلے ان کے جذبات کو سمجھیں اور پھر مشورہ دیں، کیونکہ جس دل کو پہلے سکون مل جائے نا، تو بعد میں پھر وہ نصیحت بھی قبول کر لیتا ہے۔ آپ پہلے اگلے بندے سے ذرا ہمدردی کر لیں، اس کے بعد آپ اس کو سمجھائیں، اس سے نصیحت کریں، تو اس کو وہ بات ڈیفینیٹلی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ میں ایک تھمز اپ یا گڈ یا ہارٹ ضرور سینڈ کریں، اور ویڈیو کو لائک کرتے جائیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے جائیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔